لیے تو اس کو روکنا یہ ہم لوگوں کا فریضہ ہے، اور امت محمدیہ جو ہم لوگ ہیں اس کا اہم فریضہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یعنی ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بہترین ہو۔ کب؟ جب تم لوگوں کو برائی سے نکالو اور بھلائی کی طرف لگاؤ۔ اگر یہ کام کر رہے ہو تو بہترین ہو، اور نہیں کر رہے ہو تو پھر پچھلی جو قومیں برباد ہوئی کیا ہے؟ برائی کر رہا ہے تو چھوڑ دیا، برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، حتی المقدور کوشش کرنی ہے کہ ہم روکیں۔ نہیں رک رہا ہے تو پھر ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوشش کرتے رہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار مومن کا جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، اور ایک مومن بندے کے لیے، مومن بندے کے حق میں دعا کرنا یہ اہم سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ چلیے یہ باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت کرے۔ آئیے اب سیدھے سیدھے ہم بڑھتے ہیں اگلے خطیب، اور جو دور دراز سے سفر کر کے ہمارے بیچ ہمارے گاؤں کے اندر آئے ہیں۔ ابھی بھی میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے جو آپ گنوا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں تو واقعی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دین کی بات ہو تو تم اس کو سنا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہے جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور دین کو سمجھانے کے لیے دو خطیب ہمارے پاس چل کے آئے ہیں، اور چل کے آئے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو استقبال ہم پرجوش طریقے سے کریں، تاکہ مہمان کو بھی لگے کہ نہیں بھائی یہاں بھی لوگوں کے اندر دین کی للک اور محبت باقی ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہم نامراد ہو چکے ہیں، بھلی ہمارے پاس دنیاوی دولت ہو جائے یہ الگ بات ہے۔ خیر ہم ڈائریکٹ بڑھتے ہیں فضیلت الشیخ شاہد شفیق مدنی حفظہ اللہ و تولا کی طرف، جو ابھی مکتب توعیت الجالیات کے دائی اور مترجم ہیں، جو الرس القسیم سعودی عربیہ کے اندر یہ جگہ موجود ہے۔ وہی کے شیخ وہاں جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی بات بتلاتے ہیں۔ جب ان سے ہم نے کہا کہ بھائی شیخ چاروں طرف آپ نے دین کی باتیں پہنچا دی، ہمارا گاؤں ابھی باقی ہے، وہاں کا دورہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ اپنے گاؤں میں بھی ایک پروگرام رکھ لیجئے۔ تو آج کا یہ پر رونق کیا نام ہے وقت ہم کو مل گیا، اور شیخ کو ہم اپنے گاؤں کے اندر تشریف لا دیے، مطلب آپ کے حوالے کر دیے ہیں، اب آپ ان کو سماعت کریں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ہم لوگ صرف سنتے رہے ہیں، لیکن شیخ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سننے سے زیادہ کہلواتے ہیں، یعنی آپ سے بلوائیں گے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو غور سے سنیے گا۔ اور ان کے سیشن میں یعنی ان کے تقریر کے دوران سوال و جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے، اور جواب اگر ہم نے صحیح طریقے سے دیا تو انعام کا بھی معاملہ ہے، تو تھوڑا غور سے سنیے گا اور انعام بھی حاصل کیجیے گا۔ رات ہم لوگ دونوں آدمی ایک پروگرام میں تھے، یہی نروارہ کواری میں، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ 2-3 لوگوں نے جواب دیا اور شیخ سے انعام بھی حاصل کیا۔ تو آپ بھی انعام حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور دین کی بات کو سمجھ کر کے زندگی کے اندر لانے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ سیدھے سیدھے بڑھتے ہیں فضیلت الشیخ شاہد شفیق مدنی حفظہ اللہ و تولا کی طرف۔ اچھا بیٹھنے میں آرام ہے نا؟ بالکل جی پانی رکھو۔ آرام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں سلام کے جواب میں کوئی دم نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی دم نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر، لگتا ہے بھوک لگی ہوئی آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ دم خم کی بات ہے، ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے بھائی دوستو، معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو مجھے زیادہ خوشی ملے گی. قریب آ جائیے، ابھی آپ لوگوں کو ٹیک لگانے کا وقت نہیں ہے، ابھی آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. آگے آ جائیے، یہ دین کی مجلس ہے، جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہی اجر ملے گا آپ کو. اور شاید آپ لوگ دین کی مجلس کے اجر و ثواب سے غافل ہیں، اس لیے ہم لوگ قدر نہیں کر پاتے. پہلی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں پر سکینت و وقار نازل فرماتا ہے. پہلا فائدہ ہو گیا، دین کی مجلس کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ سکینت و وقار نازل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. میرے ساتھ رہیے گا. تیسرا فائدہ، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. 3 فائدہ ہو گیا. چوتھا فائدہ بھی یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہوگا. کس کی مجلس میں؟ فرشتوں کی مجلس میں. 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور آخری فائدہ ذہن میں رکھیے، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ اگر میں پوچھوں گا، انعام کی شکل میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے 6 فائدے یاد رکھیے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 6 فائدے. دیکھیے، کیونکہ وقت بھی کم ہے، میں چاہتا ہوں ایک سوال سے شروع کروں. سوال بہت ہی اہم ہے اور آپ سب لوگ سوچئے گا، میرے سوال پر غور کیجئے گا. سوال مناسب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے. کس جملے کے ذریعے نبی بنائے گئے؟ کس جملے کے ذریعے نبی بنائے گئے؟ بولیے، بہت مشکل سوال ہو گیا لگتا ہے. کس جملے کے ذریعے نبی بنائے گئے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. کس جملے کے ذریعے نبی بنائے گئے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہے نا؟ 5 آیتیں ہیں. اور رسول کس کے ذریعے بنائے گئے؟ بولیے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، مدثر نہیں، مدثر، قم فانذر. اقرا کے ذریعے نبی بنائے گئے، سورہ مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے دعوتی کام شروع کر دیا. سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہونے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
انہوں نے یہ نہیں سوچا ابھی تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، ایک امام کو رکھنا ہوگا جو مجھے ہمیشہ سکھائے، اس کے بعد جاؤں گا دعوتی کام کرنے، یہ نہیں سوچا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سمجھ گئے ذمہ داری آ گئی۔ کون سی ذمہ داری؟ جو نبی کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے، جو نبی کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے۔ چل دیے دعوتی کام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ 5 سنتے رہیے، میری بات پر غور کیجئے گا، اگر ایک آدمی بھی بات کیجئے گا انہیں سے سوال کروں گا۔ سیدھے چلے گئے قوم کے اندر۔ کہاں گئے؟ قوم کے اندر چلے گئے۔ کیا کرنے گئے؟ لوگوں کو دعوت دینے گئے۔ اللہ اکبر۔ 5 عشرہ مبشرہ، 5 بولیے 5 عشرہ مبشرہ بالجنہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، جن میں عثمان غنی کا بھی نام آتا ہے، جن میں اللہ دیکھا آپ نے۔ اب آئیے سوال کیا ہے، سوال پہ غور کیجئے گا، آپ لوگوں کو جواب دینا ہے بعد میں۔ آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، سارے کے سارے کافر تھے، سارے کے سارے بتوں کے پجاری تھے، زنا کرنے والے تھے، گانے بجانے کرنے والے تھے، عام طور پر کی بات کر رہا ہوں، مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، سود کھانے والے تھے، گانے بجانے کرنے والے تھے، لونڈیوں سے گانے سننے والے تھے، ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ نہیں پائی جاتی تھی؟ 99% کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے کی بات کر رہا ہوں؟ 99% کی بات کر رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، کون سا کلمہ پڑھا؟ ہمارا کلمہ ان کا کلمہ الگ ہے، کلمہ الگ ہے، ایک ہی کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا کلمہ؟ تو وہی کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہی کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن روز بروز وہ ترقی کرتے گئے، عبادات میں سبقت کرنے لگے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے، عبادات میں آگے بڑھتے گئے، برائیوں کو چھوڑتے چلے گئے۔ ایسا وقت آ گیا آسمان سے سرٹیفکیٹ آنے لگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں تک سرٹیفکیٹ آنے لگا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اللہ اکبر، نام لے لے کر سرٹیفکیٹ آنے لگا۔ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے۔ کتنے صحابہ کے نام لوں میں آپ کے سامنے، سبوں کو نام لے لے کر جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو اوپر جاتے گئے، اوپر چلتے گئے، یہاں تک کہ برائی چھوٹتی چلی گئی، نیک اعمال بڑھتے گئے۔ اللہ اکبر، وہی کلمہ ہم نے بھی پڑھا، بس ہم میں کمی یہ ہے کہ یو آر مسلم بائی چانس، ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا ہوتے، اور آج ہم نے وہ کلمہ پڑھا، ساری برائی جو نہیں تھی وہ آتی چلی گئی۔ ان کی خوبی یہ تھی، جو خامی تھی، برائی تھی، وہ چھوٹتی چلی گئی، عبادات میں بڑھتے چلے گئے۔ ہماری خامی کیا ہو گئی کہ ہم اچھے تھے، دن بدن ہمارے اندر کمی پیدا ہوتی چلی گئی۔ کلمہ وہی ہے، لیکن ہماری بیٹری ڈاؤن ہوتی چلی گئی۔ اب کون سی کمی ہے جو غیر مسلموں میں ہے ہم میں نہیں ہے؟ کوئی ایک کمی کا نام بتا سکتے ہیں؟ من جملے عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو کمی ہمارے اندر ہے وہ ساری کمی آج غیر مسلموں کے اندر ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ہر نکاح میں امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوں گے، کیا پڑھاتے ہیں؟ حدیث کا ایک جملہ تو ضرور پڑھا جاتا، النکاح من سنتی، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر نکاح مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مکمل ہوتا ہے؟ نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ امام صاحب بولیں گے نکاح من سنتی، سمجھ لیجئے کہ نکاح اب اختتام کے مرحلے پر جا رہا ہے۔
النکاح من سنتی، اللہ اکبر، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ کیا نکاح ان کے طریقے پر کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، نہیں کرتے ہیں۔ نام لیتے ہیں النکاح من سنتی، سارا طریقہ ہمارا ہندوؤں والا ہوتا ہے۔ اتنا تو ہے النکاح من سنتی، لین دین ہم کرتے ہیں، جہیز تلک ہم لیتے ہیں، ڈیجا ہم بجوا دیتے ہیں، گانا بجانا ہم کر دیتے ہیں، اور 50 طرح کے رسم و رواج ہم کر دیتے ہیں۔ وہاں کہا النکاح من سنتی، اور یہاں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، سارا کچھ لین دین کر دیا چپکے سے، سائڈ سے، اس کے نیچے سے، اور مسجد میں آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، ثابت یہ کرتے ہیں ہم تو سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ جب آپ نے النکاح من سنتی پڑھا، قسم اللہ کی ابھی 2 بچوں کا نکاح پڑھا کے آیا ہوں، ابھی 2 بچوں کا نکاح پڑھا کے آیا ہوں۔ میں نے کہا ایک رومال بھی نہیں لینا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم ان کے اصلی امتی ہو، ڈپلیکیٹ نہیں، اصلی امتی ہو، ایک رومال بھی نہیں لینا۔ بلکہ نکاح کی مجلس میں جس نے دیا ایک انگوٹھی ایک رومال، ہم نے کہا یہ خلاف ہے۔ اس مجلس میں ہم نے کہا یہ بھی سنت کے خلاف آپ نے کام کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر آ جاؤ، گردن اسلام کے اندر اور پورا جسم اسلام کے باہر۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ایسے مسلمانوں کا حال، یہ تو ہم نے ایک مثال دے دی۔ اگر آپ آگے بڑھیے، فجر کی نماز صبح میں ہوگی نا انشاءاللہ، فجر کی نماز ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، لیکن فجر کی نماز جب ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا جتنے ڈپلیکیٹ نمازی ہوں گے وہ چھٹ جاتے ہیں، اصلی لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ لوگ وہ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ میرے بھائیو، کون سا کلمہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کلمہ آپ کو مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے؟ اس طرح اگر میں مثالیں دوں تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے اچھا یہ ساری پریشانی کیوں آئی ہمارے اوپر؟ ہم سود کھاتے، ہم چوری کرتے، ہم ظلم و زیادتی کرتے، ہم یتیموں کا مال کھا جاتے، زمین کھسکا لیتے، اور جتنی طرح کی برائی گانے بجانے کرتے، اور اس فتنے کو جو ہمارے جیب کے اندر میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں اندھیروں میں اکیلوں میں جا کر کے، اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کے شیطان کو پتہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آئیے ذرا خواتین کی بھی بات کر لوں۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پردہ وہ نہیں کرتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز وہ ادا نہیں کرتی جیسے ہم ادا نہیں کرتے عام طور پر، اور وہ حجاب نہیں کرتی، وہ برائیوں سے نہیں بچ پاتی۔ میرے بھائیوں، فیکٹر ایک ہی ہے، فیکٹر ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جس چیز کی دعوت دی تھی، کتنے سال؟ 13 سال۔ کس چیز کی دعوت دی تھی؟ کس چیز کی دعوت دی تھی؟ کس چیز کی دعوت دی تھی؟ کس چیز کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کس چیز کی دعوت دی تھی؟ توحید کی۔ توحید کی تعریف جو بتا دے ان کے لیے انعام ہے۔ چلیے ہاں، کون بتائیں گے توحید کی تعریف؟ عوام الناس سے مخاطب ہوں میں۔ جب ہمیں توحید نہیں معلوم ہے تو نماز پر کیا بات کی جائے، روزے پر کیا بات کی جائے، زکوٰۃ پر کیا بات کی جائے؟ چلیے چھوٹا سا سوال لے آتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، ماشاءاللہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سینکڑوں لوگ ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کون بتائیں گے؟ صحیح معنی کون بتائیں گے؟ جو ہمارا کلمہ ہے، جو بنیاد ہے ہماری، اسی سے ہم اوپر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہے آپ سب لوگوں کو؟ سب لوگوں کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں جانتا نہیں ہوں کس کے پاس کیا علم ہے، لیکن 500 کے مجمع سے کتنے علماء کرام سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ کی شرطیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم۔
اب اس سے آگے کیا بات کی جائے گی بتائیے اب آپ مجھے. ہم نماز پہ گفتگو کرتے ہیں, لچھے دار تقریر ہوتی ہے, واہ 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 واہ, مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کر دی, پورے مجمع کو جھما دیا, لیکن ہم نے گین کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. کتنا چھوٹا سا سوال ہم نے کیا آپ کے سامنے, لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی پیچھے سے کون بتلائیں گے؟ بتائیے, ہمت کیجئے اور انعام آ کے لے جائیے. جی بولیے, پیچھے سے کوئی بھائی بولیے جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, بولیے لا الہ الا اللہ. دیکھیے کتنا چھوٹا سا سوال لے کے آیا ہوں میں, کوئی مشکل سوال لے کے نہیں آیا ہوں. آپ نہیں کہیے گا مولانا صاحب نے پتہ نہیں بہت مشکل سوال کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ پوری دنیا پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی بتلائیے, لا الہ الا اللہ کا معنی بتلائیے. میں انعام نکال ہی لیتا ہوں, پھر آپ کہیے گا کہ شیخ صاحب منہ سے بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہمت افزائی مطلوب ہے صرف. جی پیچھے سے ٹیک لگانے والے بتائیے تو, جی بولیے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے بتائیے. ایک منٹ بولیے گا نہیں, پیچھے سے ذرا تو جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیے غلط ہو گیا, دیکھا, یہی مجھے ڈر تھا, جو مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا. دیکھ لیا آپ نے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم حاصل کیجئے. ہمارا اسلام شروع ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو, علم حاصل کرو. کل شیخ نے بیان کیا تھا اس علاقے میں, کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. میرے بھائیو کلمہ تو پڑھ دیا, زبان سے تو کہہ دیا کلمہ, لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. اگر سیکھا ہے تو پروف دیجئے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو کمزوری کہاں سے داخل ہوئی ہمارے اندر, یہی مین پوائنٹ ہے. اس کلمے نے ان کو بلند کر دیا, اور ہم اس کلمے کے پڑھنے والے روز بروز نیچے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. آپ سمجھ میں آ گیا ہماری کمی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہاں پیچھے سے کوئی جواب دیجئے. ایک بھائی نے تو جواب دیا, لیکن افسوس کی بات یہ کہ ناکام ہوگا. ادھر سے کوئی جواب دیجئے. جی اب آپ اندازہ کر لیجئے ہماری حالت کیسی ہے. لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوگا بتائیے. دیکھیے, اب دیکھیے, انہوں نے بھی کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تو ایک ہے ہی, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حافظ صاحب, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود. یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. نہیں ہے کوئی معبود, سنیے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یہ بھی غلط. اب آپ نے اندازہ کر لیا. ادھر سے کوئی جواب دیجیے. آپ, میں کیوں روک رہا ہوں آپ کو؟ صرف بیان کرنے سے تو لوگ سونے لگے. جب تک سوال جواب نہ ہو, ایک سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا جاتا ہے, بیان کم کرتے تھے, سوال و جواب زیادہ کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھا؟ اس لیے میرے بھائیوں چل ادھر سے کوئی جواب دیجیے. جی جواب دیجیے. تو میرا سوال پہلے والا یاد ہے نا سوال؟ میں نے سوال کیا کیا تھا؟ وہ اوپر چلے گئے, ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ دیا. زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا یہ ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ, یہ عہد و پیمان ہے, ایگریمنٹ ہے. اگر ایگریمنٹ کو آپ نہیں سمجھ کے کہیں گے تو پھر آپ نے اس کا مطلب اس کا حق ادا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ ترجمہ یاد کر لیجئے, میننگ یاد کر لیجئے. یہ آواز کیوں اس طرح سے ٹکرا رہی ہے آپس میں؟ آواز تھوڑی کم کیجئے. تو اب آئیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, ذرا الرٹ رہیے گا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو آپ کا ترجمہ صحیح ہوگا. کیوں صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ باطل معبودان بہت ہیں, باطل معبودان بہت ہیں. اور یہی تو آپ نے سب سے پہلے لا الہ کے اندر کہا, جن جن کی پوجا چل رہی ہے سب کا بائیکاٹ کرو. جن کی بھی پوجا چل رہی ہو, چاہے وہ انبیاء ہوں, اولیاء ہوں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے,
کہ کفار و مشرکین جو مکے کے کافر تھے کن کن چیزوں کی پوجا کر رہے تھے، کن کن چیزوں کی پوجا کر رہے تھے؟ کون جواب دیں گے؟ دیکھیے انعام میرے ہاتھ ہی میں ابھی تک ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ جواب دیجئے، مکے کے کافر کن کن چیزوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور سورج کی، چاند کی، اور پتھر کی۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی پتھر کی پوجا نہیں کرتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر کبھی بھی کسی نے پتھر کی پوجا نہیں کی ہے، کہ کبھی بھی کسی نے پتھر کی پوجا نہیں کی ہے۔ اور میں پروف کر دوں گا ابھی آپ کے سامنے میں، آج کے جو ہندو ہیں جن کو آپ ہندو کہتے ہیں، کیا وہ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ ہاں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ یہ تو میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ پتھر کی پوجا لوگ نہیں کرتے، بلکہ پتھر انسانوں کی شکل پتھر میں بنا کر پوج رہے ہیں۔ یہاں سے یہ پتھر اٹھائیے دیجئے، پوجا کر لے گا، اس کی پوجا کر لے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، یاد رکھیے گا، کہیں پر صنم کہا، کہیں پر صنم کہا، اور کہیں پر یہ بھی کہا، آپ حافظ صاحب ماشاءاللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ اس کا مطلب تم جیسے انسان ہو، وہ بھی انسان تھے جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ تو کیا پتھر کی پوجا چل رہی تھی؟ اللہ اکبر، انسانوں کی پوجا کر رہی تھی۔ اور انسان کیسے دنیا سے گئے ہوئے، وفات پا کر کے گئے ہوئے، اور اس کی بھی ترجمانی اللہ نے قرآن میں کی، اموات غیر احیاء، بات لمبی نہ ہو جائے، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا، کہنے والا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پتھر تھے، ما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی معلوم نہیں وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہ انبیاء تھے، وہ اولیاء تھے، وہ انسان تھے جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، اور بھی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی بھی کرتے تھے، اور نیک لوگوں کی بھی کرتے تھے، اور شمس و قمر، شجر و حجر کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ 4 طرح کی مخلوقات ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے وہم و گمان نکال دیجئے کہ پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور سب کے دلائل موجود ہیں قرآن کے اندر، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہی ہے لا الہ۔ جن جن کی پوجا چل رہی ہے سب کا بائیکاٹ کرو، قبر کی پوجا نہیں کرو، مزار کی پوجا نہیں کرو، انبیاء کی نہیں کرو، اولیاء کی نہیں کرو۔ کن کی پوجا کرنی ہے؟ بولیے، اللہ کی، ایک اللہ کی پوجا کرنی، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ۔ آپ نے کلمہ پڑھا، کلمے کی شرائط یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ کلمہ جو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی کتنی شرطیں ہیں، اس کے کتنے ارکان ہیں؟ کون بتائیں گے؟ جو بتائیں گے ان کے لیے انعام ہے۔ چلیے جی، کلمے کی کتنی شرطیں ہیں اور کلمے کے کتنے ارکان ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ۔ 8 کیا ہیں؟ 8 ارکان ہیں یا 8 شرطیں ہیں؟ 8 شرطیں ہیں۔ ارکان کتنے ہیں؟ کتنے پیلرز ہیں؟ ارکان کا مطلب پیلرز، کتنے پیلرز ہیں؟ 2 پیلرز ہیں۔ اگر آپ نے شرائط میں سے 4 گنا دیا انشاءاللہ انعام مل جائے گا۔ بتائیے جی، کون بتائیں گے؟ بتاؤ تو بابو، کلمے کی 8 شرطیں بتائیں نا آپ نے، 8 میں سے 4 گنا دیجئے خالی بس۔ جی گنائیے تو، جی 4 کون گنائیں گے؟ 4، زیادہ نہیں، ہاں 4 بولیے۔ آج یہی کمی ہمارے اندر رہ گئی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنا اب تک شروع نہیں کیا ہے، زندگی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ ہاں، پہلی شرط کیا ہے کلمے کی؟ کون بتائیں گے؟ پہلی شرط، پہلی شرط، پہلی شرط بولیے، پہلی شرط کلمے کی کیا ہے؟ علم۔ اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ، دیکھ لیجئے
نادر سکہ موجود ہے ابھی ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے علم. کیا ہے؟ علم. اور علم کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا معنی مفہوم ترجمہ جان لیں. جیسے ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ آپ نے سمجھ لیا, دل کی گہرائی میں اتار دیا, کبھی کتنوں بڑا کوئی آ جائے اس کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں, اس سے مانگ سکتے ہیں, اس کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. یقین جانیے, ہمارے ساتھ رہیے گا, 80% مسلمان جو آج شرک کر رہا ہے کلمے کو نہیں سمجھ رہا ہے. اگر وہ سمجھ جاتا, قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ کوئی کلمہ کو سمجھ لے اور جو وہ کر رہا ہے اس کو غلط سمجھ لے, فوراً شرک سے توبہ کر لے گا. تو پہلی شرط کیا ہو گئی کلمے کی؟ علم. دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے تو 8 بتایا ہے, ابھی تو ہم لوگ پہلے ہی پڑھے ہیں. دوسری شرط کیا ہے جی؟ کون بتائیں گے؟ دوسری شرط کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان نہیں. ایمان پر تو میں بعد میں آؤں گا جی. ذکر بھی نہیں. کیا کہا؟ یقین. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. یقین. یقین کا مقام سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا یقین کے ساتھ, ذرہ برابر شک نہیں ہے, اللہ اکبر, زندگی میں کبھی بھی کلمے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ. یقین کمزور ہو گیا, اس بنا پر ہم کلمے سے کنارے ہوتے جا رہے ہیں. دوسری شرط کیا ہو گئی؟ یقین. اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے, حافظ صاحب موجود ہیں, سورہ حجرات کی آیت ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے پھر شک نہیں کرتے, اس کا مطلب کامل یقین ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ, باغ کے باہر جاؤ, باغ میں تھے, باغ کے باہر جاؤ اور جس کو بھی پانا بتا دینا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا یقین کے ساتھ, دخل الجنہ. وہ کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا. بات کلیئر نہیں ہوئی. پہلی شرط کیا ہوئی تھی؟ علم. دوسری شرط یقین. تیسری شرط کیا اب بتائیے جی؟ اگر آپ نے آج انہی 8 شرطوں کو سیکھ لیا, قسم اللہ کی میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے, اگر اس پر گامزن ہو گئے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط نہ بتائیے. کتنی تقریریں, کتنے بیانات, کتنے خطبے سنے ہوں گے ہم لوگوں نے, لیکن بنیادی باتیں نہیں معلوم ہم لوگوں کو. تیسری شرط کیا بتایا؟ اخلاص. اللہ اکبر. کلمہ پڑھا اللہ کے لیے, جو بھی عمل کیجئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیجئے. یہ تیسری شرط ہے. یہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین, کس کے ساتھ کریں؟ اخلاص کے ساتھ کریں. تیسری شرط کیا ہو گئی؟ اخلاص. چوتھی شرط بتائیے کیا ہے جی؟ 3 تو آپ نے بتا دیا, چلیے چوتھی شرط کیا ہے جی؟ بولیے. آج اس کو یاد کر کے جائیے سب لوگ. اگر یاد کر لیا میں سمجھوں گا کچھ فائدہ آپ کو آج ہو گیا. چوتھی شرط کیا ہے؟ بولیے. چوتھی شرط سچائی. ماشاءاللہ. چوتھی شرط کیا ہو گئی؟ سچائی. یعنی جو منہ پر ہو وہ دل میں ہو, جو دل میں ہو وہ منہ پر ہو, اس کو سچائی کہتے ہیں. سچائی کا ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں؟ سچائی کی پریبھاشا کیا ہے؟ سچائی کس کو کہتے ہیں؟ اب بتائیے. سچائی ہمیں نہیں معلوم ہوگی, سچائی پر کیسے رہے گی؟ سچائی کا مطلب جو بول رہے ہیں واقع کے مطابق ہونا چاہیے. جو بول رہے ہیں
واقعے کے مطابق ہے تو سچائی ہے، اگر واقعے کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے۔ اور یہی غلطی کی تھی منافقین نے۔ کیا غلطی کی تھی؟ منہ پہ اسلام اور اندر کفر، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفاق۔ تو چوتھی شرط کیا ہو گئی؟ سچائی۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے کلمہ پڑھنے میں، جو دل میں ہو وہ منہ پر ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط ہو گئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے صادقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4 شرطیں ہو گئی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت کوشش کی، آئیے انعام لے جائیے، آئیے آئیے، اٹھیے۔ نہیں، آپ آئیے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ چلیے کم سے کم کچھ ہمت تو کی گئی۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ۔ 4۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ جی 5ویں شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط محبت۔ چلیے ٹھیک ہے، محبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ محبت کا مطلب ایک آدمی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، 24 گھنٹے اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور کتنی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے، روزانہ 4 مرتبہ کم سے کم گھر فون کرتے ہوں گے، اور اتنی دیر بات کرتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، بار بار فون کرتے رہو، تو ایک دن میں 4 مرتبہ فون کرتے ہو۔ تو میرے بھائی سچائی یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے تو زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ایسا آ جائے کہ کلمے کو چھوڑنا نہیں ہے، کلمے کے خلاف بات نہیں کرنی، کلمے کے خلاف عمل نہیں کرنا ہے، تب یہ سچا ہوگا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اللہ نے ایک قاعدہ دے دیا ہے، اگر آزمائش آئی، آپ پورے اتر گئے تو آپ سچے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس صاحب سے پوچھئے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1، اللہ نے کیا فرمایا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ دیکھا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، چیک نہیں کیا جائے گا، ان کو بھٹی میں ڈالا نہیں جائے گا، ہم تو اگلوں کو بھی آزما چکے ہیں تاکہ جان لیں اپنے ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5۔ اب محبت کی دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ، محبت دل سے ہوتی ہے، محبت منہ سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کلمے سے کتنی محبت ہے یہ پریکٹیکلی اعمال پروف کریں گے کہ واقعتاً آپ نے سچی محبت کی یا نہیں کی۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ امی جان نے کہا بیٹا ذرا بازار سے لے آنا، بازار سے تو نہیں لاؤں گا لیکن محبت ہے آپ سے، سچا مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا سچا۔ کیوں؟ محبت دل کے اندر ہے، اور دل بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اگر اس کے اندر محبت ہو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، تو پھر یہ محبت ہمیں کہاں پہنچاتی ہے؟ خدمت کرنے پر، عبادت کرنے پر، اعمال بجا لانے پر اکساتی ہے۔ آج یہاں محبت کی کمزوری ہے۔ آج یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فجر میں جو بندے نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ نیند کا مسئلہ ہے۔ سعودی عرب میں ایک آدمی کو ہم نے کہا کہ آپ فجر میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا شیخ آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کیا کہا؟ آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ عجیب اتفاق دیکھیے، ایک رات کو بیمار پڑ گیا، 3 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، وہ جا رہا تھا ہاسپٹل۔ کہاں جا رہا تھا؟ ہاسپٹل۔ میں نے کہا آج تو آنکھ کھل گئی نا، آج تو آنکھ
کھل گئی نا۔ اگر سچی محبت ہو انسان اپنے فائدے کے لیے کہیں جا سکتا ہے، 3 بجے رات میں، 2 بجے رات میں، 4 بجے صبح میں جا سکتا ہے۔ ہمارا رب اس لائق ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ اگر سچی محبت آ گئی، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، فجر کیا نیک لوگ، محبت کرنے والے لوگ تہجد میں اٹھا کرتے ہیں۔ کس میں اٹھتے ہیں؟ فجر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو فجر میں آتے ہی آتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبت کی دلیل ہے۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں ان کا حال کیا تھا؟ رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، گرم ہو جاتا تھا، اور ایک روایت میں ہے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ یہ تو قصے کہانی ہو کے رہ گئے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اما عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا؟ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں بات اصل یہ ہے، میرے ساتھ رہیے پائے طرف والے ستون والے لوگ، کہ اللہ کا نیک بندہ، شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ اور جو سچی محبت کرے گا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑے گا، عصر کی نماز چھوڑے گا، مغرب کی نماز چھوڑے گا، عشاء کی نماز چھوڑے گا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جائے کہ کرنا دور کی بات ہے۔ حافظ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر کبھی فجر کی نماز چھوڑتے تھے؟ عمر فاروق مغرب کی نماز چھوڑتے تھے؟ عثمان غنی ظہر کی نماز چھوڑتے تھے؟ علی مرتضیٰ عشاء کی نماز چھوڑتے تھے؟ کیا وہ کام کاج والے نہیں تھے؟ کیا وہ کھیتوں میں کام نہیں کرتے تھے، جانور نہیں چراتے تھے؟ کیا وہ مارکیٹ سامان خریدنے نہیں جاتے تھے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف بڑی بڑی تجارت نہیں کرتے تھے؟ سب کے سب کام والے تھے۔ ہم نے ان میں فرق کیا ہے؟ ہم نے اپنے کام کو آگے رکھا، اللہ کی عبادت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے کام کو پیچھے رکھا، اللہ کے کام کو آگے رکھا۔ اسی لیے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت مل گئی۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں 5 شرطیں ہو گئی نا، چھٹی شرط کیا ہے؟ جی چھٹی شرط بتائیے تو، کون بتائیں گے؟ چھٹی شرط کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا ہے، کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا ہے، جس کو عربی میں انقیاد کہا جاتا ہے۔ کلمے کا تقاضا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، ساری چیزیں ہیں، صلہ رحمی ہے، ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ چلیے ایک مرتبہ پھر گنائیے، کلمے کی پہلی شرط کیا تھی؟ علم۔ دوسری شرط کیا؟ یقین۔ تیسری شرط کیا؟ سچائی۔ چوتھی شرط کیا؟ اخلاص۔ پانچویں شرط کیا؟ تقاضے پر عمل، فرما برداری۔ چھٹی شرط کیا؟ قبول۔ ماشاء اللہ، قبول۔ اللہ جزائے خیر دے سرفراز بھائی کو، بھولی ہوئی باتوں کو آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ قبول، جب آپ نے کلمہ دل سے قبول کر لیا، زندگی کے کسی مرحلے میں اسے چھوڑنا نہیں ہے، رد نہیں کرنا ہے۔ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، صرف نکاح میں ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، میں نے قبول کیا۔ یہی لفظ وہاں بھی ہے، یہی لفظ وہاں بھی ہے، قبول قبول، کلمے میں بھی قبول، نکاح میں بھی قبول، یہی ہے نا۔ اب یہ نکاح میں آپ نے کہا میں نے قبول کیا، پوری زندگی بچی کو لے جا کر کے رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، بیمار پڑ جاتی ہے تو علاج کراتے ہیں، پوری ذمہ داری آ گئی صرف ایک جملے کے ذریعے کہ میں نے قبول کیا۔ اتنا ہی ہے نا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا کہ یا اللہ آج کے بعد ہماری کچھ بھی نہیں چلے گی، سب آپ کی چلے گی، جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر قبول کروں گا، عمل کروں گا، اس کے تقاضے کو دنیا میں پھیلاؤں گا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ نکاح کیا تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس بنا پر دیکھیے کلمے کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں۔
کتنی شرطیں ہو گئی اب تک؟ 7. آخری شرط کیا ہے جی؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور طاغوت کا انکار کرنا ہے. طاغوت کا جن جن کی پوجا چل رہی ہے اس کا انکار کر دینا ہے. کلیئر نہیں ہوا؟ کتنی شرطیں ہو گئی ٹوٹل لا الہ الا اللہ کی؟ 8. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. کیا ہے؟ علم. دوسری شرط یقین. تیسری شرط آپ کچھ بول نہیں رہے، ناراض ہے کیا؟ اخلاص. چوتھی شرط کیا ہے؟ سچائی. 5ویں شرط کیا ہے؟ محبت. 6ٹھی شرط کیا ہے؟ قبول. 7ویں شرط کیا ہے؟ اطاعت. 8ویں شرط کیا ہے؟ غیر اللہ کی پوجا سے پرہیز کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنی ہے. اب یہ 8 شرطیں جو دل سے مان لے، عمل کر لے، کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ غیر اللہ کو سجدہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا ہے. اگر یہ 8 شرطیں سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کبھی بھی بیرا روی کے شکار نہیں ہوں گے. اب آئیے تو کہ وقت کم ہے، لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں؟ پیلرز. کتنے کھمبے ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ 2 ہے. پہلے بات آ چکی ہے، ایک نفی ہے ایک اثبات. ایک نفی ہے ایک اثبات. نفی کا مطلب نگیٹو، لا الہ کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، نہ نبی کی، نہ ولی کی، کسی کی نہیں ہوگی. اور ایک بات اور بتا دیجئے، ابھی ہم لوگ کہہ رہے تھے پوجا عبادت کہہ رہے تھے نا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ بولیے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ عبادت کا مطلب نماز روزہ، یہ نہیں سمجھا. عبادت کا مطلب ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی عبادت ہے. کیا کہتا ہوں؟ یہ بھی عبادت ہے، یہی عبادت نہیں ہے. یہ بھی اور ہی کا فرق سمجھتے ہیں؟ غور کیجئے گا، میں مثال دینا نہیں چاہتا ابھی اس پر، لیکن یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تعریف کی ہے، ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا، دھیان میں رکھیے گا. عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا؟ اس کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے ہو یا جسم سے ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. اس کا تعلق یا تو دل کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ ہو یا جسمانی اعضاء کے ساتھ ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اگر اس کو سمجھ گئے، اس کا مطلب 24 گھنٹے کا سارا عمل عبادت ہے. لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. آپ جو کھیت میں کام کرنے جاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. بیوی کو کھانا دیتے ہیں یہ بھی نیک کام ہے. اس کے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی نیک کام ہے، صدقہ ہے. یہاں تک کہ ہم بستری کرتے ہو یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی نیک کام ہے. صحابہ کو تعجب ہوا یہ کیسے نیک کام ہو گیا؟ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے. کہا اگر دوسرے مقام پر کرتے، برائی کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہاں کر رہے ہو حلال میں تو یہ کیا ہے؟ نیک کام ہے. دیکھا آپ نے، 24 گھنٹے کا پورا نیٹ ورک عبادت ہے، نیک کام ہے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر ہو. سارے 24 گھنٹے کے نیک اعمال عبادت میں شامل ہیں.
اب آئیے یہاں سے کوئی بتا سکتے ہیں عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کون بتائیں گے؟ ابھی جو ہم نے تعریف کی ہے اس تعریف کی روشنی میں بتائیے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ جی اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز مس نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ کوئی بھی آدمی شادی میں جہیز نہیں لے گا، ڈی جے نہیں بجوائے گا کیونکہ حرام ہے، یہ گانا بجانا نہیں کرے گا، جہیز نہیں لے گا۔ اللہ اکبر! اس سفر میں 1 مہینہ مجھے ہوا ہے 3 نکاح ایسے پڑھایا جس میں کچھ بھی نہیں لیا گیا۔ اللہ اکبر! دل باغ باغ ہو گیا دیکھ کر کے۔ آج بھی نوجوان ماشاءاللہ جن کو اللہ نے اچھی سمجھ دی ہے، سنت سے محبت ہے، پیارے نبی سے محبت ہے، وہ آج بھی ایک انگوٹھی لینا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ 2 لڑکوں کا نکاح ایسے پڑھایا جو لڑکی کو لانے جانا نہیں چاہ رہے تھے، جانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے پانی پلا دیں گے، ہو سکتا ہے چائے پلا دیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کھلا دیں گے، کہا یہ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں۔ اب آپ بتائیے اس طرح لوگ سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اکبر! 50 بچی بھی پیدا ہوگی تو کوئی ٹینشن ہوگا؟ کوئی تکلیف ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے کچھ کمزور ایمان والے کہتے ہیں دلیل لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ چونکہ آج لوگ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے ہیں، اسی لیے وہ لینے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رہتے تھے، الگ کیا تو ضرورت کا کچھ سامان دے دیا، ورنہ اگر جہیز ثابت ہوتا تو مجھے بتلا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ کیا؟ 4۔ کیا کیا؟ زینب؟ اچھا، زینب کو کوئی جہیز دیا، کوئی سامان دیا؟ رقیہ کو کوئی سامان دیا؟ ام کلثوم کو کوئی سامان دیا؟ اگر کوئی عالم بتا دے دنیا میں، کسی سے بھی جا کر پوچھ لیجئے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کہ اگر نبی نے زینب کو کچھ دیا ہو، رقیہ کو کچھ دیا ہو، ام کلثوم کو کچھ دیا ہو، فاطمہ کو چھوڑ دیجئے بھی آپ، تو میں سمجھوں گا اس کے پاس علم ہے۔ تینوں کو کچھ نہیں دیا، کیوں؟ جہیز کا تصور ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہ تو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ فاطمہ کو اس لیے 2-4 سامان دے دیا، علی ساتھ میں رہتے تھے بچپن سے، جب الگ کیا تو 2-4 سامان دے دیا، اور وہ بھی 2-4 سامان دیا تو ان کے مہر کے پیسے سے دیا۔ اب آج کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں جن کے اندر جوانی ہے، مردانگی ہے، اتنا سننے کے بعد اگر وہ کچھ لیں گے اس کا مطلب پیارے نبی سے محبت۔ فیصلہ کر لیجئے، یا تو سامان لینا ہے یا تو نبی سے محبت کرنی ہے۔ اب آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ بول دیجئے، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ سامان کی طرف کہ پیارے نبی کی محبت کی طرف؟ بولتے کیوں نہیں؟ آواز بہت ڈاؤن ہے۔ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی کی محبت پر سب کچھ قربان ہے، پیارے نبی کی محبت پر سب کچھ قربان ہے۔ جب انہوں نے آسان طریقہ دے دیا، قسم اللہ کی یہ 4 سال 10 سال تو آپ سامان استعمال کر سکتے، پیسے کھا سکتے، 4 چکے 2 چکے چلا سکتے ہیں، لیکن میں تو اس کو اپنے بیان میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ ایک رشوت ہے جس کو ہندوؤں نے ایجاد کر کے ہمارے اندر داخل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت، یہ ساری شرطیں کیوں بات آئی ہے؟ عبادت پر۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے ہو یا جسمانی اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے ہو یا مال سے ہو۔ یہی عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4۔ پہلی قسم کیا ہو گئی؟ دل کی عبادت۔ کون سی عبادت؟ اور دل کی عبادت ہی بنیاد ہے، دل کی عبادت ہی۔ اگر یہ دل کی عبادت مضبوط ہو جائے، جسمانی، زبانی، مالی عبادتوں کو مضبوط کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں بتا دوں آپ کو، 25 سالوں سے میں دعوتی فیلڈ میں ہوں۔ کتنے سالوں سے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ 25 سالوں سے میں دعوتی فیلڈ میں ہوں۔ جن کا دل ٹھیک ہو گیا سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے، جن کا دل ٹھیک ہو گیا
آج لوگ اعضاء ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ سب ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو سب بیکار ہے۔ اب میں کہتا ہوں تجربے کی روشنی میں یہ ٹھیک کر لیجئے، باقیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اسی لیے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھا تھا ابھی کہ ابو بکر صدیق نے وہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، وہی نا کلمہ ہے، فجر کی نماز چھوڑی، عصر کی نماز چھوڑی، گانا بجانا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ انہوں نے دل کو ٹھیک کر لیا۔ اب آئیے دل کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی عبادت اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر بندہ اللہ سے سچی محبت کر لے، کیا وہ نمازیں چھوڑے گا؟ اللہ، سچی محبت کر کے تو دیکھیے، اگر آپ نے کر لی سچی محبت اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ تہجد میں اٹھنے کے لیے تیار ہو جائیے گا، کیونکہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ دل کی عبادت میں اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اگر اللہ کا خوف آ جائے ہمارے اندر جس طرح ہونا چاہیے، کیا ہم کوئی برائی کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ اللہ اکبر، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اے بابو سامنے دیکھو ادھر، ایک آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے خوف سے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ ایک آدمی اللہ کے خوف سے زنا سے بچ جاتا ہے، خوبصورت فیملی کی لڑکی نے برائی کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے میں جگہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، دل کی محبت بنیاد ہے، سچی محبت اللہ سے، سچا خوف اللہ سے، امید اللہ سے، بھروسہ اللہ پر۔ اگر یہ عبادتیں مضبوط ہو جائیں تو نماز روزہ کے لیے کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کیونکہ اذان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسری عبادت کون سی؟ زبانی عبادت، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ زبان کی عبادتیں۔ مالی عبادت، مالی عبادت سے مراد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ڈیلی 5 روپیہ خرچ کر دیجئے، زیادہ نہیں کر رہا ہوں، ڈیلی اگر آپ نے 5 روپیہ خرچ کر دیا، 10 روپیہ خرچ کر دیا، مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بڑی بات یہ ہوگی، جو مصیبت آنے والی ہوگی آپ بچ جائیں گے۔ ایک بڑی بات یہ ہوگی، بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ اگر آپ نے یہ خرچ کر دیا، بڑی سے بڑی بیماری سے بچ جائیں گے۔ اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور صدقے کا مطلب خالی مال صدقہ کرنا نہیں ہوتا، صلہ رحمی کرنا بھی صدقہ ہے، تسبیح کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ پیغام ٹی وی سے ایک واقعہ آ رہا تھا، میرے ساتھ رہیے گا آپ لوگ، بات ختم کر رہا ہوں۔ پیغام ٹی وی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ پیغام ٹی وی کا نام سنا ہے؟ یہاں نہیں دیکھتے ہیں لوگ۔ ہمارے قریبی ملک جو ہیں، پڑوسی ملک، وہاں سے ایک اچھا چینل ہے، اس پہ پیغام ٹی وی ہے، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی آتی رہتی ہے وہاں سے۔ ایک آدمی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، ایک آدمی کو، اور کینسر بھی بہت خطرناک حالت میں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے ہمارا علاج شروع ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے ہمارا علاج، ہاں میرے بھائی، جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے ہمارا علاج شروع ہوتا ہے۔ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، ذرا سنیے گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب کے پاس گئے، کہا مولانا صاحب مجھے کینسر ہے، علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟
مولانا صاحب نے چھوٹی سی دوا دی، کہا ایسا کرو، جاؤ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ کیا کہا؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ وہ کہ جتنے رشتہ دار دور ہو گئے تھے سب کو قریب کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم لوگ بھی پیسے کا چکر ہوتا ہے، پیسے والا ہے تو جھک رہے ہیں، دیکھا کچھ نہیں ہے خالی ہے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ آج ہمارا بھی طریقہ یہی ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اٹھ گیا، سارے رشتہ داروں سے بات چیت کرنا، ملنا جلنا، کھلانا، تحفے تحائف شروع کر دیا اس نے۔ ایک وقفے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یا اللہ، جو بیماری تھی اب چیک کرنا چاہیے کہ بیماری کہاں ہے، کس پوزیشن میں، چونکہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا اور میں نے خود سنا ہے اس کو، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب وہ چیک کرنے گیا کہ کینسر کی بیماری تھی، ذرا چیک کر لو کس پوزیشن میں کینسر ہے، اللہ اکبر، کینسر بالکل زیرو، کینسر آپ کو یقین نہیں آئے گا، اسی لیے لا الہ الا اللہ میں یقین بھی ہے، یقین نہیں آئے گا آپ کو۔ مولانا صاحب کے پاس پھر گئے دوبارہ، کہا مولانا صاحب یہ جو آپ نے نسخہ بتایا تھا میں نے عمل کیا اس کے اوپر، جتنے بھی رشتہ داروں سے ملنا جلنا وغیرہ سب شروع کر دیا تو کینسر کی بیماری تو ختم ہو گئی۔ مولانا صاحب نے کچھ اور نہیں کہا ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے حدیث، آج ہم لوگ حدیثوں کو صرف سنتے ہیں عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ کہا جو آدمی چاہتا ہو کہ عمر میں درازی ہو، عمر میں درازی ہو، عمر میں برکت ہو، روزی میں کشادگی ہو، روزی میں کشادگی ہو، وہ رشتے ناتوں کو جوڑا کرے، رشتے ناتوں کو، اللہ اکبر، نسخہ کیمیا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم افسوس کیا ہے کہ ہم صرف پیسوں کو پہچانتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، ہمارے نبی کی کوئی بات غلط، ہم غلط ہو گئے لیکن ہمارے نبی کا ایک فارمولہ بھی غلط آج تک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ جو قلبی عبادات ہیں اس کو مضبوط کیجئے، جو جسمانی عبادات نماز روزہ وغیرہ، زبانی عبادات قرآن ذکر تلاوت وغیرہ، مالی عبادات صدقہ خیرات حج وغیرہ، یہ سارے مضبوط ہو جائیں گے۔ کمی اصل یہاں ہے، کمی اصل یہاں ہے میرے بھائی۔ دل کی عبادت کو جتنا مضبوط کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی باقی عبادتوں کو مضبوط کر دے گا۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو کلمہ توحید عقید صحیحہ پر مضبوط کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں سے دین کی خدمتیں لیتا رہے اور ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر چلنے والا، اسے سمجھنے والا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ 2 منٹ میں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں 1 منٹ اگر کوئی سوال ہو تو پیش کر سکتے ہیں آپ۔ حالانکہ 15 منٹ کم از کم سوال کا موقع ہونا چاہیے تھا تاکہ جس کے پاس ذہن میں کوئی سوال ہو پیش کر سکے۔ جی دیکھیے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ فتنے کی کتنی قسمیں ہیں۔ فتنہ سمجھتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، مشغول کر دے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہوات کا فتنہ، دوسرا ہے شبہات کا فتنہ۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں۔ شبہات کہتے ہیں جو اسلامی عقیدے کے خلاف باتیں ہیں، عقیدے ہیں، اس کو شبہات کہا جاتا ہے۔ اور سچ پوچھئے آج میں سوچ کر کے آیا تھا کہ نواقض اسلام پیش کروں گا، لیکن جب دیکھا کہ نیچے ہی کمزوری ہے اس لیے آپ کو اوپر لے کے نہیں گیا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ہے شبہات کا فتنہ۔ کس کا فتنہ؟ شبہات کا فتنہ۔ ہر وہ بدعقیدگی جو ہمیں اسلامک عقیدے سے دور کر دے اس کو شبہات کہا جاتا ہے۔ اور کل میں نے گنایا تھا کہ شبہات کا فتنہ ہمیں کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ 6 چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بتایا تھا کل ہم نے، شرک، بدعت، کفر، نفاق، ارتداد، الحاد۔
یہ 6 چیزوں کی طرف یہ لے کے چلا جاتا ہے. اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں 6 کی وضاحت کروں آپ کے سامنے. شرک، امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا بعد میں، شرک، بدعت، نفاق اور کفر، الحاد، ارتداد، یہ 6 چیزوں کی طرف. اور یہ 6 چیزیں ہمیں کہاں لے کر جاتی ہیں؟ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور جہنم کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. تو ہمیں ہر بدعقیدگی سے دور رہنا ہے. آج کتنی زیادہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے ہمارے اندر. آپ نے سنا ہوگا اللہ ہر جگہ موجود ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اور بدبختوں نے یہاں تک لکھ دیا اپنی کتابوں میں، اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اب تو خود شرک در شرک ہے. آپ نے نہیں سنا یہ سب؟ اللہ اکبر. اس پر تو ہمارا مناظرہ ہوا، ڈسکشن ہوا کاٹمنڈو کے اندر. کہاں ہوا؟ ایک امیر صاحب بیٹھے اور وہاں جا کے ڈسکشن ہوا. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیے، اگر یہ عقیدہ ہو گیا اللہ ہر جگہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہو گیا اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ عقیدہ ہو گیا ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، اس سے بڑا کفر شرک دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں عقیدے کی باتیں بتلائی نہیں جاتی. اگر بہت سے لوگ توحید سمجھ لیتے ہیں لیکن شرک وغیرہ کفر، نفاق، الحاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ فتنہ کون سا ہے؟ کون سا فتنہ ہے؟ شبہات کا. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے علاقوں سے ایک ڈپلیکیٹ نبی بھی نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکلے کہ نہیں نکلے؟ شکیل بن حنیف کا فتنہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ ایک آدمی پر محنت کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے دور ہے، لیکن کتنوں کو اپنے چنگل میں پھنسا چکا ہے. شکیل بن حنیف کا فتنہ، وہ دربنگہی کا رہنے والا ہے. وہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ڈپلیکیٹ نبی سب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہے ہیں. پہلے کہا اس نے میں مہدی ہوں. کیا کہا؟ میں مہدی ہوں. پھر اس کے بعد کہا میں مسیح موعود ہوں. اب اس کے بعد دوسرا نیا فتنہ قادیانیت پیدا ہو گیا. دلی سے نکلا، سنتے رہیے آپ، دلی سے نکلا نبی کریم سے. نبی کریم ہمارے نبی نہیں، وہ ڈپلیکیٹ جگہ نبی کریم. وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد پورے اورنگ آباد اور کہاں کہاں ان کے پیروکار پھیلتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ خالی کمانے کے چکر میں مت پڑیے. روزی تو اللہ دیتا ہے، علم حاصل کیجئے تاکہ ان فتنوں سے دور ہو جائیے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو تاکہ آپ الرٹ ہو جائیے گا. کس وقت میں آپ کے عقیدے پر، ایمان پر حملہ ہوگا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ لوگ عام طور پر نوجوانوں پر حملہ کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ دیکھا سیدھے سادے ہیں، پکڑا اکیلے میں جا کے، لوگوں کے سامنے نہیں، پھر تو رسوا ہو جائیں گے. اکیلے پکڑتے ہیں، بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بات ڈالتے ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور اپنی بات کو پھر رکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ شبہات کا فتنہ ہے. کس کا ہے؟ اور ایک شہوات کا فتنہ. بری شہوتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، گانا بجانا، سود کھانا، زنا کرنا، گانا بجانا سننا، ڈی جے بجوانا، رقص و سرور کرنا، ڈانس کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب سارے فتنے، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، جاہ کا فتنہ، کرسی کا فتنہ. ہم نے کل اس پر گفتگو کی تھی سورہ کہف کی روشنی میں. اللہ اکبر. یہ فتنے کہلاتے ہیں شہوات کا فتنہ. حالانکہ جتنی شہوتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حب النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، حالانکہ عورت اگر ہم نے شادی کر لی تو جائز ہے، لیکن اگر ہم نے شریعت کی حد کو پھلانگ دیا یہ فتنہ بن جاتا ہے. اگر بیوی ہمیں نماز سے روک دے عورت فتنہ ہو گئی. بچہ ہمیں دین سے دور کر رہا ہے، بچہ فتنہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شبہات کے فتنے سے بھی دور رہنا ہے، شہوات کے فتنے سے بھی دور رہنا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.